راجا نے ساری سلطنت میں اعلان کر دیا کہ کچھ دنوں کے بعد اس سلطنت میں نیا راجا یا رانی ہوں گی جو میری اولاد ہوں گے، مگر میں انہیں کسی بھی بدولت ایسے نہیں تخت لینے دوں گا۔ یہ میری عوام کا تخت ہے اور میں اپنی عوام کی رائے لیتے ہوئے دونوں میں سے کسی ایک کو تخت نشین کروں گا۔ دونوں کو یہ خفیہ حکم جاری کیا گیا کہ اپنی عوام کا دل جیتو، زیادہ سے زیادہ لوگ جس کے ساتھ ہوں گے میں اسے ہی سلطنت دے ڈالوں گا۔ دونوں نے جی توڑ محنت کی کوشش کی۔ راجا کی بیٹی، اس نے لوگوں سے بات چیت کی، ان کا دل جیتنے کی مکمل کوشش کی۔ وہ شروع سے ہی نرم دل کی مالک تھی، غریب لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ دوسری اور راجا کا ٹھہرا بیٹا قبیلے کے سرداروں سے باتیں کی کہ وہ قبیلے کے سردار پورے قبیلوں کو اس کی حمایت کے لیے وقف کر سکیں۔ اس کے بیٹے نے جیت کا جنون یوں اپنے سر پہ باندھا ہوا تھا کہ تخت پر بیٹھنے سے پہلے ہی کئی قبیلے کی سرداروں کی بیٹیوں سے شادی رچا لی تھی، مگر کہتے ہیں کہ زور زبردستی سے کچھ نہیں ہوتا۔ جس کی عزت انسان کے دل میں ہو اسے زور زبردستی نہیں نکالا جا سکتا۔ بالآخر فیصلے کی وہ گھڑی آن پہنچی تو راجا نے عوام سے پوچھا ہی، مگر اس سے پہلے پوری محل کے نوکروں سے پوچھا کہ کون زیادہ بہتر ہے۔ تم لوگوں کا وقت زیادہ ہمارے بچوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ڈر کے مارے راجا کے بیٹے کا نام نہ لیا اور چپکے چپاتے پرچیاں بنا کر اپنا اپنا فیصلہ سنایا، جس میں راجا کی بیٹی کا نام لکھا ہوا تھا اور دوسری اور چند قبیلے کے لوگوں نے راجا کے بیٹے کی حمایت کی، مگر کہتے ہیں کہ دل اگر زندہ ہو تو ہمیشہ عوام سچے، بہادر، نڈر انسان کو اپنے لیے چنا کرتی ہے۔ اس دور میں بھی ویسا ہوا۔ راجا کی بیٹی باعزت طریقے سے تخت نشین ہوئی اور راجا کا بیٹا وہ یہ بازی ہارا اور اسے اس کا وزیر ٹھہرانے کا فیصلہ کر دیا گیا۔ وزیر بن کر بھی اس نے عوام کا جینا دشوار کیا تو رانی کو دل پر پتھر رکھتے ہوئے اسے زندان کا فیصلہ سنانا پڑا۔ گاؤں، سلطنت، دور دراز علاقوں کے لوگوں نے رانی کی واہ واہی کی کہ اس نے اپنا خون کا رشتہ نہ دیکھتے ہوئے عوام کی محبت کی خاطر اپنے رشتے کو بھی مٹی مٹی کر ڈالا۔